اسی طرح ایک عالم ہے سید ابن طاؤس، علی ان کا نام تھا۔ طاؤس کہتے ہیں مثال کے طور پر مور، عربی میں مور کو طاؤس کہتے ہیں، یعنی خوبصورتی کی استعارہ تھا۔ سید ابن طاؤس اتنے حسین سید تھے، ان کی خاصیت یہ تھی کہ جہاں بھی مولا مہدی علیہ السلام بولتے تھے یہ سن لیتے تھے۔ توجہ کیجیے گا، یہ ان کی آواز سن لیتے تھے۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ توجہ کرنا، ہم بھی کچھ کام کرتے ہیں، ایک نئے اینگل سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کی خاصیت تھی جب چاہتے مولا مہدی علیہ السلام کی آواز سن سکتے تھے، اور انہوں نے کیا آواز سنی اینڈ میں بتاؤں گا، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے زمانے کے امام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں جب تک امام کی محبت کا علم نہیں ہوگا نا، اس وقت تک ہم اس طرح ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے کہ مولا ہم گناہ گاروں کو چاہتے کتنا ہے، محبت کتنی کرتے ہیں۔ سید ابن طاؤس بالغ ہوئے، گھر میں جشن رکھا، جس طرح آپ سالگرہ کے جشن رکھتے ہیں۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے، رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، تو لوگوں نے پوچھا ایسی خیر دا پروگرام تو ہے، جس طرح ہم سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا پروگرام یہ ہے کہ سید ابن طاؤس خود کہنے لگے بابا آپ نے نہیں بولنا، میں نے جواب دینا ہے۔ الحمدللہ میں آج بالغ ہو گیا ہوں، مجھ پر نماز روزے فرض ہو گئے ہیں۔ آج الحمدللہ یا ایھا الذین آمنوا، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں جنہیں اللہ قرآن میں خطاب کرتا ہے۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، ہاں میرا پوتر حالی کو تیری عمر ہے روزے رکھن دی، کوئی نمازہ پڑھن دی۔ نہ میرے دوست، اگر مولا مہدی کے قریب کرنا ہے، دین کے جتنا اولاد کو قریب کرو گے، مولا مہدی کے اتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ علامہ سید ابن طاؤس نے خود بیان کیا کہ میں نے سرداب میں مولا مہدی علیہ السلام کی مناجات کو سنا، کیا کہہ رہے تھے؟ الہی شیعتنا خلقو من شعاع انوارنا، میرا اللہ ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے زمانے کے امام کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب جملہ سمجھیے گا، اب جملہ سمجھیے گا، میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں اگر تاخیر ہو گئی ہو، لیکن میں ضروری سمجھتا تھا کہ کچھ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ سید ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں چاہتا ہوں، منبر کی قسم ہے، ہم سب عاشق امام زمانہ بن جائیں۔ جب آپ اس ہستی سے محبت کریں گے نا، یقین کریں آپ کی دنیا آخرت سنور جائے گی۔ بیٹا نافرمان ہو جائے، ماں باپ آگ کر دیتے ہیں۔ بیوی غربت میں گزارا کرتی ہے، جب شوہر کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے، چوریاں کرنے لگے، غلط کاموں میں پڑ جائے، تو وہ خود آ کر والدین سے کہتی ہے کہ بابا میں نے غربت میں گزارا کیا، اب میں اس کا کردار خراب ہے، اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ یعنی بے عزتی میں گزارا نہیں کر سکتی، غربت میں گزارا کر سکتی ہوں۔ بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، دوست دوست کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب سوچیے گا، میرا اللہ ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے بنے گئے ہیں۔ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، میں زمانے کا امام نہیں کہتا ہمارے شیعہ اچھے، قد فعلوا ذنوبا کثیرا، بہت گناہ گار ہیں، بڑی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں۔ ان کان ذنوبہم بینہم و بینک، اے اللہ ان کے گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہیں، فاصفح عنہم، میں زہرا کا لال کہہ رہا ہوں ان کو معاف کر دے، فقد رضینا، میں بھی راضی ہوں، میرا نانا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ پھر سمجھ میرے اللہ ہمارے شیعہ ہمارے چاہنے والے ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا کیے گئے۔ باپ اولاد کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، کیسا قریب امام ہے، خود کہہ رہا ہے میرا اللہ میں نہیں کہتا ان کے گناہ نہیں ہیں، ان کی غلطیاں نہیں، قد فعلوا جمع کا صیغہ ہے، بہت زیادہ، ذنوبا کثیرا، ان سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، میرا اللہ فاصفح عنہم، ان کو معاف کر دے، فقد رضینا جمع کا صیغہ ہے، میں راضی ہوں، ہم سب راضی ہیں۔ سید ہوں، آپ کا اپنا بیٹا ہوں، بھائی ہوں، دوست ہوں۔ اگلا جملہ، ایک ہے بندے اور خدا کا درمیان گناہ، اسے حقوق اللہ کہتے ہیں، ایک ہے حقوق العباد۔ اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کے گناہ آپس کے ہیں، نصرت شان ہے، آصف بھائی کو کوئی زیادتی کی ہے، کوئی اس کی شان میں توہین کی ہے، غیبت کی ہے، گلہ کیا ہے، فاصفح عنہم، یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ معاف کر دے، یہ فرمایا انہیں آپس میں صلح کی توفیق عطا کر، انہیں آپس میں صلح صفائی کی توفیق عطا کر۔ امام دعا کریں، قبول نہ ہو، ممکن ہے
یعنی امام ہماری بخشش کی دعا کریں اللہ معاف نہ کرے، ممکن ہے نہیں، امام دعا کریں گے اللہ معاف کرے گا۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں آپس میں صلح کی توفیق عطا کر۔ مطلب یہ ہے اب اگر ہمارے اختلاف نہیں ختم ہو رہے، ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، ہم وہ شیعہ بن ہی نہیں سکے جو 12ویں سرکار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اختلاف چھوڑیں، آل محمد ہمیں قریب دیکھنا چاہتے ہیں، دور دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہی جشن کا پیغام تھا۔ اللہ ہم سب کا یہ ذکر عبادت قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت اور معرفت نصیب فرمائے۔ اس جشن کی قبولیت مولا کے ظہور و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔